أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جس کسی نے بھی دعا کی التماس کی ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، جو مومنین فرش عزا پہ موجود ہیں ان کی حاجات کی قبولیت کے لیے، جو دار فانی سے گزر چکے ان کی بخشش و مغفرت کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، اور ان کے جو مرحومین ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیے۔ ران محترم، سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی اور اس سال کی انشاءاللہ آخری نشست ہے۔ آپ کے سامنے مسلسل نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 2 سے جناب امیر کی وہ فرمائشات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جس میں میرے مولا اہل البیت علیہم السلام کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ عرض کر چکا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہمیں تعارف اہل بیت ہی کرائیں۔ یہ ایک اصول ہے کہ تعارف ہمیشہ وہی کروا سکتا ہے جو جانتا ہو۔ آپ ہزار کسی سے کہتے رہیے کہ مجھے فلاں کا تعارف کرا دے، لیکن اگر وہ خود نہ جانتا ہو تو کوئی تعارف پیش نہیں کر سکتا۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی آپ سے بھی کہے اپنا تعارف کراؤ تو شاید آپ اپنا بھی تعارف صحیح سے نہ کرا سکیں، کیونکہ اپنا تعارف کرانے کے لیے پہلے ضروری ہے انسان خود اپنی معرفت رکھتا ہو۔ ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہی نہیں جانتے کہ ہم خود کون ہیں، ورنہ جس نے خود کو پہچان لیا تو پھر آواز آتی ہے من عرف نفس فقد عرف رب، جس نے خود کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ یعنی اس قدر ضروری ہے معرفت انسان۔ اب یہ اثناء تقریر اور ابتدائے تقریر میں ہی ایک گفتگو چل نکل آئی ہے، عرض کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار آپ کہیں پر اہل بیت کی کوئی فضیلت سنتے ہیں اور آپ کا دل اسے قبول کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو فضائل کے باب میں نقل کی جا رہی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ فضائل ہوتے نہیں ہیں۔ لیکن جو چیزیں جینون فضائل ہیں اہل بیت کے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ اسے کسی کے سامنے نقل کریں تو اس کا دل قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مثلا آپ اہل بیت کی فضیلت کے باب میں کوئی معجزہ نقل کریں، کوئی ایسی چیز کہ جو عام طور پہ نہ ہوتی ہو، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے وہ معجزہ یا کرامت کی صورت میں رونما فرمائی ہو،
تو سامنے والا کیا کہتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غلو ہے۔ توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یعنی اہل بیت کی فضیلت کسی کے سامنے نقل ہو اور وہ اسے قبول نہ کر پا رہا ہو، یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے آج تک انسان کی معرفت حاصل نہیں کی ہے۔ اگر وہ انسان کی معرفت حاصل کر لے اور اسے پتہ چل جائے کہ اس عالم میں انسان کی کیا قدر و منزلت ہے، تو وہ تو ان کو دیکھے گا، ان واقعات کو دیکھے گا اور پھر اہل بیت کو دیکھے گا، تو وہ کہے گا اگر واقعاً کوئی انسان بن جائے، نہیں میں بات بدل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی انسان بن جائے، تو اگر انسان بن جائے تو یہ کام تو وہ بھی کر سکتا ہے، چاہ جائے کہ وہ جو حجت پروردگار ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ایک اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔ یہ کام تو کوئی بھی کر سکے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ استاد شہید مرتضی مطہری کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، کیا خوبصورت جملہ انہوں نے نقل کیا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جی مدینۃ المعاجز، توجہ ہے؟ یہ کیا کتاب ہے؟ ترجمہ اس کا کیا؟ مدینۃ المعاجز یعنی معجزوں کا شہر۔ کتاب کا نام ہے معجزوں کا شہر، سید ہاشم بہرانی کی، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے معجزات آل محمد کے نام سے 4 جلدوں میں، توجہ فرمائیں۔ شہید مرتضی مطہری لکھتے ہیں خدا رحمت کرے سید ہاشم بہرانی پر، جنہوں نے اہل بیت کے یہ سارے معجزات ایک جگہ اکٹھے کر دیے، لیکن کاش وہ یہ کتاب نہ لکھتے، کاش وہ یہ کتاب نہ لکھتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان میں جو بھی واقعات درج ہیں، اگر کوئی واقعاً انسان کو سمجھ لے تو یہ تو ابو ذر و کمبر کے کرنے کے کام ہیں، اہل بیت تو اس سے بہت اوپر ہیں۔ یہ تو ان کے غلاموں کے کام ہیں، یہ تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اہل بیت کا کیا مقام ہے؟ جو کل میں نے عرض کیا صاحب العصر والزمان، اصل جن کی زمانے پر قدرت ہے، جن کی زمانے پر حکومت ہے، جو زمانہ جن کی ملکیت ہے، توجہ فرما رہے حضرات۔ تو ہمارا مسئلہ کہاں ہے حضور؟ ہم نے ابھی تک انسان شناسی کا کوئی درس حاصل ہی نہیں کیا۔ ہم یہی نہیں سمجھ پائے کہ قرآن انسان کا کیا تعارف پیش کر رہا ہے، خدا نے انسان کے سر پہ کس کرامت کے تاج کو رکھا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اب بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور میں بھی نہیں رک رہا کیونکہ موضوع متصل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے جا کر ایک شخص کو جو کندھے پہ اٹھایا تھا اور جا کر منو مٹی تلے دفنا دیا تو بس ختم ہو گیا، یہی سمجھتے ہیں عام طور پہ، سب ختم۔ حضور ختم نہیں ہوا، آغاز ہوا ہے، اب تو آغاز ہوا ہے۔ اب تو وہ اس مادی جسم اور مادیات کی قید سے آزاد ہوا ہے۔ جسم مادہ ہے، انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک روح، ایک جسم، ایک بدن، جسد۔ جب بھی موت آتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ان 2 کے درمیان تفریق ڈال دیتی ہے، جسم الگ ہو گیا، روح الگ ہوگی، پہلے دونوں ساتھ تھے۔ توجہ چاہوں گا، اگر ہم نے یہ سمجھا ہو کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، تو جیسے ہی کوئی سنے گا فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے دماغ میں جانتے ہیں کیا آنا چاہیے؟
اس کے دماغ میں یہ آنا چاہیے کہ چونکہ یہ جسم مادی ہے لہذا مادے کی طرف پلٹ گیا. نہیں، بات نہیں پہنچائی شاید. حضور ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. اگر یہ جسم عنصری خاک، آگ، مٹی، پانی سے بنا ہے تو اس نے اپنی اصل کی طرف پلٹنا ہے، اور چونکہ روح کی اصل وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے فرشتو جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. روح کی اصل پروردگار ہے، اس لیے روح نے پلٹنا ہے کدھر؟ پروردگار کی طرف. اور جب یہ پروردگار کی طرف پلٹتی ہے تو پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے جو کبھی تمام ہونے والا نہیں ہے. کون سی کرامت کا تاج رکھا سر پہ؟ کوئی مجھ سے پوچھے تو صحیح. کہا اے انسان، فرشتے تھے، جنات بھی تھے، اتنی مخلوقات بھی تھیں، لیکن میں نے کسی کو یہ نہیں کہا وہ میرا خلیفہ ہے. انسان کو کہا تو میرا خلیفہ ہے. یعنی سمجھے انسان کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، خلیفۃ اللہ. لیکن کیا ہر انسان خلیفۃ اللہ بنا؟ نہ. شہید مطہری کیا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس انسان کے بھی عجیب کارنامے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس کے عجیب کارنامے ہیں. اگر افضل سے افضل مخلوق ہے تو بھی یہ، اور اگر کمتر سے کمتر مخلوق ہے تو بھی یہ. بڑھتے بڑھتے اگر بلندی پہ دکھائی دے تو کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزل پہ ہے. گھٹتے گھٹتے گھٹتا دکھائی دے تو جہنم کی گھاٹیوں میں دکھائی دیتا ہے. عجیب مخلوق ہے، ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے. اس نے اپنی اصل میں معرفت ہی حاصل نہیں کی. اور اگر معرفت حاصل ہو جائے، توجہ چاہوں گا، تو پھر جو خلیفۃ اللہ ہے، جناب آدم کون ہے؟ خلیفۃ اللہ. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ کا جو معنی ہے، خلیفہ کا کیا معنی ہے جی؟ نمائندہ. چلیے یہ تو مفہومی ترجمہ ہو گیا. خود لفظ خلیفہ کا کیا معنی ہے جی؟ زور سے بولیں، آواز نہیں آ رہی مجھے. نائب. نائب بھی کہہ سکتے ہیں، درست ہے. لیکن اگر اس کے حقیقی معنی دیکھنے تو اس کے لیے میرے پاس فارسی کا ایک لفظ ہے کہ وہ مطلب ادا کر دے گا. جانشین. توجہ فرما لیں اللہ. جانشین. میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ ایک جگہ ہے، میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں، 2 لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ میں صحیح مجلس نہیں پڑھ پا رہا، فوراً سے اٹھا، مجلس کو کسی نے آگے کنٹینیو کرنا ہے، تو اب جو یہاں آ کے بیٹھے گا کون ہے وہ؟ جانشین. یعنی جو میری جگہ پر آ کے بیٹھے. کل سے انشاءاللہ ہمارے دوست مولانا محمد علی فضل صاحب یہاں پر آ کے تشریف فرما ہوں گے، تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ میں پہلے آ گیا ہوں، وہ میرے جانشین ہو جائیں گے. توجہ فرما لی حضرات نے؟ وہ کیا ہو جائیں گے؟ میرے جانشین. اگر آپ کہیں خلیفۃ الرسول تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر رسول بیٹھتے تھے ایک مسند پر، وہ گئے تو ان کی جگہ پر اب جو بھی جس کو بٹھا لے اس کی مرضی. یہ کیسے طے پائے گا کون بیٹھے گا؟ جو رسول کو جیسا سمجھتا ہوگا ویسا ہی جانشین منتخب ہوگا، ویسے ہی جانشین منتخب کرے گا. تو رسول کی جگہ پہ جو بھی آگے بیٹھے. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ خلیفۃ الرسول، رسول ایک مقام پر تشریف فرما ہوتے تھے، وہ گئے اس جگہ پر، کوئی دوسرا آ گیا. اب چاہے یہ کوئی ظاہری مسند ہو یا کسی مقام کی بات ہو رہی ہو،
لیکن جب آپ کہیں خلیفۃ اللہ تو اللہ کہاں آیا یا گیا ہے؟ بھائی جانشین تو اسی وقت ہوتا ہے جب جگہ خالی ہو. جب تک جگہ خالی نہیں ہوتی جانشین نہیں ہوتا. اللہ نہ کہیں آیا ہے نہ کہیں گیا ہے. میں عرض کر چکا جو آتا اور جاتا ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. خلیفۃ اللہ ہیں حضرت آدم. ابلیس کو کس چیز پہ مسئلہ تھا؟ اس پر تھوڑی تھا کہ جناب آدم کو خدا کوئی مرتبہ دے یا نہ دے. کہ میں اسے خلیفۃ اللہ نہیں مان سکتا. کہ میں افضل ہوں. اب وہ جو اس نے قیاسات کیے وہ اپنی جگہ پر بحث نہیں. کہ میں افضل ہوں. تو اب اللہ نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے. اور پھر یہ لفظ کہ خلیفۃ اللہ، حضور توجہ چاہتا ہوں، یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، میں اس کو کھول نہیں سکتا. خلیفۃ اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کہیں چلا گیا اور اس کی جگہ پہ کوئی آ کے بیٹھ گیا، یا اللہ کے کسی مقام پر کسی کو بٹھا دیا گیا ہے. نہیں حضور، ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات فعلیہ ہیں ان صفات فعلیہ کا جو مظہر قرار پاتا ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے. جو مظہر صفات خدا بنے وہ خلیفۃ اللہ ہے. اب اگر حضرت آدم کے لیے خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اسے زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین میں فقط. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فی الارض. حضور کیا مطلب؟ فقط زمین میں؟ توجہ چاہوں گا. آپ لوگوں کے یہاں الیکشن ہوتے ہیں اور بڑی مار دھاڑ ہوتی ہے، پھر اس میں ووٹ بھی پڑتے ہیں، نمائندے چنے جاتے ہیں، وہ پھر چنے ہوئے نمائندے کسی کو چنتے ہیں. معلوم ہوا جی ایک صاحب کوئی بھی وہ وزیر اعظم کے عنوان سے منتخب ہو گئے آپ کے منتخب کردہ نمائندوں کے ہاتھوں. توجہ فرمائیں گے حضرات. تو جب وہ نمائندہ منتخب ہو جاتا ہے یعنی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو وہ کہاں رہتا ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس میں. وزیر اعظم ہاؤس میں جب وہ رہ رہا ہوتا ہے تو کیا اس کا حکم فقط وزیر اعظم ہاؤس میں چلتا ہے یا پورے ملک میں؟ کوئی کہے جی یہ تو رہتا وہاں ہے، تو بس وہیں پہ اس کا حکم چلنا چاہیے. کہ نہیں، رہتا یہاں ہے لیکن حکم ہر جگہ نافذ ہوگا. یہی بات ہے فی الارض خلیفہ میں. فی الارض کہہ کر اس کے رہنے کی، اس کے سکونت کی جگہ بتائی گئی ہے، لیکن خلیفۃ اللہ وہ ہوگا جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں اس کی خلافت ہے. یہ کون ہے؟ خلیفۃ اللہ. اگر کوئی شخص خلیفۃ اللہ کو پہچان لے تو جو جن صفات کبریائی کا وہ مظہر ہے وہی صفات اس شخص میں پیدا ہونے لگیں گی جس کو اس کی معرفت حاصل ہو جائے. یہ طریقہ کار ہی ہے خدا کا. خدا چاہتا ہے ان سے قرب حاصل کرو تاکہ تم میں میری صفات جلوہ فگن ہو. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. یہ ساری بحث جو کی ہے کسی وجہ سے کی ہے، میں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. اور آج تو ویسے ہی آخری تقریر ہے، اور اگر میں زیادہ کھینچ بھی گیا تو کل آپ نہ بھی آئیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد. میں خاص وجہ سے یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں. امیر المومنین نے اس سے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں اہل بیت کون ہے؟ وَعَيْبَةُ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کے صندوقچے ہیں. توجہ فرمائے حضرات. اہل بیت کون ہے؟ اللہ کے علم کے صندوقچے یا صندوق.
اب عیبہ جو ہے، توجہ چاہوں گا، عربی میں مختلف چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا پرانے ادوار میں ہم نے اپنی نانی اور دادی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر کوئی بہت قیمتی چیز ہوتی تھی تو اسے رکھنے سے پہلے اسے کسی بہت ہی صاف ستھرے اور قیمتی کپڑے میں لپیٹا جاتا تھا تاکہ کوئی چیز اس تک نہ پہنچے۔ اس کپڑے کو بھی عیبہ کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ اور اگر کوئی صندوق ہو، ایسا صندوق کہ جس کے اندر چیز محفوظ رہتی ہو، تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ عیبہ۔ امیر المومنین کا فرما رہے ہیں اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت وہ مقام، یا یوں کہیے وہ ظرف ہیں جس میں علم الہی رکھا گیا ہے، جس میں علم پروردگار رکھا گیا ہے۔ یہ بڑی ہی خطرناک منزل ہے، پروردگار کا علم، اور یہاں پر یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ چاہوں گا، ابھی لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ قرآن نے ایک جملہ کہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں احصا کر دیا ہے، محصور کر دیا ہے۔ ہر شے کو ہم نے امام مبین میں محصور کر دیا ہے۔ اب بحث اس پر نہیں کہ امام مبین کون ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اس کا ظرف یہ ہے کہ ہر شے اس میں ہے، ہر شے اس میں ہے، اس میں محصور ہے۔ حضور آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آج تو وہ بچے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر جو کل بیٹھے ہوئے تھے، اگر ابھی کوئی بچہ اٹھے اور آپ سے کہے کہ بابا میں آج اسکول میں ایک لفظ سیکھ کر آیا ہوں، مجھے بتائیں یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا بیٹا؟ کہا یہ درخت کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں بیٹا ٹری۔ وہ کہے یہ ٹری کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں پیڑ۔ وہ کہے یہ تو اور مصیبت میں ڈال دیا مجھے، یہ پیڑ کیا ہوتا ہے؟ اب جب آپ لفظ پہ لفظ بدلتے جائیں اور وہ اس طرف متوجہ نہ ہو تو آخر طریقہ کار کیا ہے؟ آپ ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے گھر سے باہر، کہیں بیٹا یہ جو لگا ہوا ہے یہی درخت ہے، یہی پیڑ ہے، یہی ٹری ہے۔ صحیح ہے؟ اب جب یہ آیت اتری کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں محصور کر دیا ہے، تو بہت سے بچوں کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ امام مبین کیا ہے۔ تو وہ آ کر رسول سے کہنے لگے یہ امام مبین کیا تورات ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ انجیل ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ قرآن ہے؟ کہا نہیں۔ اب وہ لفظ پہ لفظ بدلتے جا رہے ہیں اور رسول انکار کرتے جا رہے ہیں۔ بس رسول کے پاس آخر میں اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ دیکھا سامنے سے ایک شخص چلا آ رہا ہے، رسول نے پورے مجمع کا منہ موڑ کے کہا پیچھے دیکھو جو آ رہا ہے یہی امام مبین ہے۔ یہ جو آ رہا ہے یہی امام مبین ہے۔ اب مجمع نے جو دیکھا تو سامنے سے ابو طالب کا لال جناب امیر یعقوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف۔ امام مبین، بہت سے لوگوں نے کہا جناب یہاں امام مبین سے مراد خود کتاب اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، کتاب اللہ کر لیجئے، لیکن بحث یہ ہے کہ کتاب اللہ کب علی سے جدا ہے؟ یہ تو آپ ہیں جو کہہ رہے ہیں علی کا وجود اور قرآن کا وجود حقیقت میں ایک دوسرے سے جدا ہیں اور دوئی رکھتے ہیں۔
ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. ہمارے تو علماء نے کیا خوبصورت فرمایا. فرماتے ہیں اگر قرآن انسانی صورت میں آ جائے تو علی ہیں، اگر علی کتابی صورت میں آ جائیں تو قرآن ہے. فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. لیکن پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جواب دیتا چلوں. اب شعر تو ہے نہیں کہ جو میں مقرر کروں. بہرحال صلوات بھیج دے محمد والے محمد کو. عرض خدمت یہ ہے کہ اگر قرآن انسانی صورت میں آ جائے تو وہ علی ہیں، اگر علی کتابی صورت میں آ جائیں تو وہ قرآن ہے. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. ساتھ ہیں انشاءاللہ. منزل زیادہ نہ ہو جائے دور. تو میں عرض کروں ان کی خدمت میں، حضور اگر آپ کہتے ہیں امام مبین سے مراد کتاب ہے تو آپ کو اور ہمیں کسی چیز پر بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت پہ تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. اچھا آپ دیکھیے آیتوں کا اسلوب کیا عجیب ہے. جب اللہ اپنی قدرت کی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء. وہاں پر بھی کل شیء. اور جب امام مبین کی بات کرے تو یہاں پہ بھی کل شیء. یعنی اللہ کی قدرت میں جو شے ہے، خدا کرے میرے جملے کا آپ لطف لیں، جو شے اللہ کی قدرت میں داخل ہے وہ شے امام مبین میں ہے. اللہ کل شیء، ہر شے. آپ کا کہنا ہے حضور یہ کتاب اللہ ہے. ہم میں پوچھوں کون سی کتاب؟ یہی قرآن. اچھا خدا کی قدرت پہ آپ کو یقین ہے؟ بالکل ہے. جس کو نہ مسلمان ہی کیسا. کم از کم مسلمان رہنے کے لیے اتنا تو ضروری ہے کہ اللہ کی قدرت پہ کوئی شک نہ ہو. تو جو خدا ساری چیزوں کو ایک خاموش کتاب میں ڈال سکتا ہے، اس خدا کی قدرت پہ کیسا شک کہ وہ ہر شے کو علی جیسے امام مبین میں اتار دے. توجہ فرمائی حضرات نے. اگر میں آپ یا کوئی بھی دوسرا شخص یہ کہے کہ علی امام مبین ہیں اور ہر شے کو خود میں رکھتے ہیں اور ہر شے کا احصا رکھتے ہیں خود سے، تو شرک ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ یہ سب کچھ علی کے پاس ہے عطائے پروردگار سے، تو اب یہ شرک نہیں ہے حضور، یہ تو زیادہ توحید سے نزدیک تر ہے. کیونکہ میں نے خدا کی قدرت کو اس درجے پہ آ کے مانگا کہ وہ خدا کیا خدا ہے کہ جو سب کچھ اپنے پاس رکھے. وہ خدا وہ ہے کہ جو اس قدر عطا کرنے پہ قادر ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے ایک برترین مخلوق میں چاہے تو ہر شے کو رکھ سکتا ہے. اچھا اب یہ ذرا توجہ فرمائیں حضرات. اب میں یہاں پہ اگر وہ فلسفی بحث چھیڑوں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرا مجمع جو ہے وہ اچانک سے بکھر جائے اور بات بھی مکمل نہ ہو. فقط دبے لفظوں میں بات کروں گا. یہ جو کہا گیا کہ ہر شے کدھر ہے جی؟ امام مبین میں. کوئی کہے جناب یہ تو آیت ہے، اس کی کوئی عقلی دلیل دیں.
آیت تو ہے، عقلی دلیل دیں. حضور سنیے گا، توجہ چاہوں گا. آپ نے علت کا نام سنا ہوگا. ایک چیز کہتے ہیں علت، اور اسی کے سامنے جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ معلول. یہ کیا ہوتے ہیں؟ توجہ. یہ معلول وہ والا معلول نہیں، نعوذ باللہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو آپ کہیں جی یہ معلول ہو گیا. نہیں نہیں، وہ والا نہیں. اس کو بھی معلول کسی خاص وجہ سے کہتے ہیں، اس کا معنی بھی اسی لفظ میں موجود ہے. توجہ چاہتا ہوں. علت کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو وجود بخشے، اور معلول کہتے ہیں اس چیز کو جو اس علت کی وجہ سے وجود میں آئے. توجہ فرمائی. اب آپ کا جسم اگر مادی ہے تو اس مادی جسم کو وجود میں آنے کے لیے ایک مادی علت درکار ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ والدین. اگر والدین نہیں ہوں گے تو ظاہراً مادی جسم وجود میں، البتہ استثناءات موجود ہیں. جناب آدم موجود ہیں یا حضرت عیسیٰ موجود ہیں، لیکن وہ تو چلے ہمارے اعتقادی معاملات میں سے آ گیا نا. ہم تو بات فی الحال کر رہے ہیں کیا؟ عقلی. ایک چیز ہے کیا جی؟ علت. دوسری کیا چیز ہے جی؟ معلول. اگر علت مادی نہ ہو، توجہ چاہوں گا، فقط علت مادی نہیں ہے. اللہ کو کیا کہتے ہیں جی؟ وہ ہے علت العلل. ہر علت پہ جو علت موجود ہے وہ کون ہے؟ پروردگار عالم. کیونکہ آخر میں جہاں جا کے بات رکے گی بہرحال وہ پروردگار کی ذات ہے. نقطۂ آغاز تو وہیں سے ہے نا. جب وہ علت العلل ہے، توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر علت مادی نہیں ہوتی، کچھ غیر مادی علتیں بھی ہیں. اگر علت غیر مادی ہو، بہت اہمیت کی حامل ہے، اگر علت غیر مادی ہو تو اس مقام پہ کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی معلول ہے یہ سب کا سب اس علت کے اندر ہے، اور وہ علت اس معلول پر حاوی ہے اگر غیر مادی ہو. یعنی اگر معلول کے پاس کچھ ہے، غیر مادی معلول کے پاس کچھ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو جو ملا ہے وہ علت سے ملا ہے. اگر علت کے پاس نہیں ہوگا تو اسے نہیں مل سکتا. نہیں، توجہ نہیں فرمائی. بھئی آپ کہتے ہیں کسی کو کچھ عطا کیجئے، تو عطا اسی وقت کریں گے نا جب ہوگا. اگر کسی کے پاس کچھ ہو ہی نہ تو وہ کسی کو عطا نہیں کر سکتا. فلسفے میں اس کو کہتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ عطا نہیں کر سکتا. اللہ ہے علت العلل، چونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس لیے جسے جس شے کی ضرورت ہے وہ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے. اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو اس لیے ہے کہ اسے اس نے عطا کیا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے. اگر اس کے پاس کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی عطا کرنے والا ہے. لیکن اب ایک بڑا مسئلہ ہے، اللہ چونکہ واحد ہے ہر طرح سے، صفات میں واحد، افعال میں واحد، ذات میں واحد، ہر طرح سے وحدت ہی وحدت. اس لیے ضروری ہے کہ جب آغاز خلقت ہو تو جو پہلا نقطہ ہو وہ بھی واحد ہو. کیونکہ اگر خدا سے ایک ہی وقت میں دو چیزیں صادر ہوں تو پھر یہ دوئی جو ہے وہ اس کے افعال کی طرف پلٹے گی، اور اس کے افعال میں دوئی آ جائے گی، جبکہ وہ ہر لحاظ سے وحدت ہی وحدت ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک نقطہ آغاز ہو اور وہاں سے بقیہ تمام چیزیں پھیلتی چلی جائیں. وہ جو نقطہ آغاز ہوگا، اب چونکہ خدا سے براہ راست صادر ہوا ہوگا، یعنی اس کے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ نہیں ہوگا. چونکہ براہ راست صادر ہوگا، تو اگر براہ راست صادر ہوا ہے تو کامل ہی کامل ہوگا.
کیونکہ اگر کامل نہیں ہوا تو اس میں نقص ہوگا، اور نقص پلٹے گا کس کی طرف؟ اس کی طرف جس نے بنایا ہے۔ اور ہم نے تو یہ طے کیا ہوا کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے۔ معلوم ہوا اگر خدا کمال مطلق ہے تو کمال مطلق سے جو براہ راست چیز صادر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ بھی ممکنات میں اپنے آخری درجہ کمال پہ ہوگی، اس میں کوئی نقص پایا نہیں جائے گا۔ جب کوئی نقص نہیں پایا جائے گا تو کمال ہی کمال۔ اور بقیہ جتنے بھی موجودات ہیں وہ اس نقطہ اول کے بعد ہوں گی، وہ اس نقطہ اول سے وجود میں آئیں گی۔ جب اس نقطہ اول سے وجود میں آئیں گی تو یہ نقطہ اول علت ہو جائے گا، بقیہ ساری معلول ہو جائیں گی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اگر میں اپنے ہاتھ پر یہاں گندم کا ایک دانہ رکھوں اور آپ سے کہوں کہ میرے ہاتھ پہ اس وقت گندم کا ایک خوشہ ہے تو کیا آپ مانیں گے؟ بولیے نا۔ میں کہوں میرے ہاتھ پر گندم کا ایک خوشہ ہے، آپ مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ خوشہ اسی سے تو نکلے گا۔ اگر میں کہوں میرے ہاتھ پر اس وقت آم کی گٹھلی رکھی ہو، میں کہوں میرے ہاتھ پر اس وقت آم کا ایک پیڑ ہے تو آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں جی ابھی تو نہیں ہے۔ درست ہے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ قوت تو ہے کہ یہ پیڑ بن سکے۔ یعنی اب پیڑ اس ایک نقطے سے ہی چلے گا آگے، اگر گٹھلی نہ ہو تو پیڑ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وجود بھی ایک نقطے سے آگے بڑھا ہے، اگر وہ نقطہ نہ ہو تو وجود در وجود، مخلوقات در مخلوقات آگے دکھائی نہیں دیں گی۔ اب آپ اپنی زبان میں اس پہلے نقطے کو جو بھی کہیے، علماء عرفان اسے اپنی زبان میں حقیقت محمدیہ اور حدیث اسے اول ما خلق اللہ نوری کہتی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی مخلوق آ رہی ہے، اب اگر توجہ چاہتا ہوں، وہ حدیث آپ نے سنی بھی ہوں گی، یقیناً پڑھی بھی ہوں گی۔ رسول کہتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان کو میرے نور سے خلق کیا۔ حسین وہ ہیں جس کے نور سے جنت و حور العین کو خلق کیا۔ علی وہ ہیں جس کے نور سے تب سورج اور دیگر ستاروں کو خلق کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات سے، جب رسول یہ بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ سب کی سب جس پہلے نقطے سے نکلی ہیں، وہ نقطہ نور محمد آل محمد ہے، وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ اب یہ جہاں تک پھیلتا چلا جائے، بیچ میں جو علت ہے وہ علت محمد و آل محمد ہیں، یہ سب بعد میں آنے والے معلولات ہیں۔ تو جو علت ہے وہ معلول پر حاوی ہے، یعنی اس کے پاس بعد والی ساری چیزیں موجود ہیں، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ ہر شے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مادی چیز آپ جا کر نعوذ باللہ امیر المومنین کے ہاتھ میں ٹٹولیں کہ کدھر ہے۔ آپ کہیں درخت کہاں ہیں، اس کے اندر باقی چیزیں کہاں ہیں، دریا کہاں ہیں، سمندر کہاں ہیں؟ نہیں حضور، ان کا وجود جس وجود کی وجہ سے ہے اور ان کے وجود پہ جو وجود حاوی ہے وہ امام مبین ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، ہر شے دنیا کی کوئی بھی چیز ہے وہ ہے کس کی اصل میں؟ اللہ کی۔ ماشاءاللہ سب کا سب اللہ کا ہے، کوئی چیز اللہ کی دسترس قدرت ملکیت سے خارج نہیں ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو مالک وہی ہو سکتا ہے جسے خدا مالک بنائے۔
کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ آ کر کسی دوسرے کو مالک بناتا پھرے. اگر کوئی کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کر کے کسی دوسرے کو مالک بنائے تو مالک بنے نہ بنے غاصب ضرور بنتا ہے. وہ غاصب بنتا ہے، مالک نہیں بنتا. اللہ ہر شے پر قادر، ہر شے کی ملکیت اس کے پاس. یا وہ ہے یا وہ جسے وہ ملکیت عطا کر دے. حضور عجیب مرحلہ فکر ہے. اللہ نے ہر شے کا علم اپنے پاس رکھا ہے. توجہ، میں اپنے موضوع سے بہت نزدیک ہو گیا ہوں. ہر شے کا علم کہاں ہے؟ اللہ کی صفت علیم ہے. وہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اگر کسی ملحد کے پاس بھی کوئی علم ہے تو اصل میں وہ اللہ کے اسم علیم کی تجلی ہے. یہ توحید ہے، یہ عقیدہ توحید ہے. کہیں پر بھی کوئی علم نظر آ رہا ہے تو اصل میں وہ کیا ہے؟ اللہ کے اسم علیم کی تجلی ہے. وہ علم اللہ نے اسے اذن دیا ہے تو اس تک پہنچا ہے، ورنہ وہ علم اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے مجھے اور آپ کو اللہ نے بس اسی قدر اذن دیا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جان لیں، اور اہل بیت کو یہ اذن دیا ہے کہ وہ ہر شے کا علم رکھتے ہیں. ہر شے کا علم رکھتے ہیں. یعنی اللہ کا علم جس جگہ پر ذخیرہ ہے، وہ جو اپنی مخلوقات میں سب سے اتم درجے پر، کامل درجے پر کسی کو اپنے اسم علیم کا مظہر بناتا ہے تو وہ جو مظہر بنتا ہے اسے محمد آل محمد کہتے ہیں. اسی لیے دیکھیے حضور عجیب، اب پھر نہج البلاغہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. عجیب علی کا جملہ ہے. خدا کی قسم بس علی ہی تھے جن کو یہ حق تھا کہ وہ یہ جملہ کہیں، اور اس کے علاوہ بقیہ زبانیں گونگی ہو جائیں لیکن یہ جملہ نہیں کہہ سکتی. آپ نے ہمیشہ بچوں سے کہا بیٹا پڑھو، اگر علم حاصل کرو گے تو تمہارا نام ہوگا، تم دنیا سے چلے بھی جاؤ تو تمہیں یاد رکھا جائے گا. تم نے اگر کوئی اچھی چیز انوینٹ کر لی، کوئی چیز ایجاد کر لی تو جب تک وہ چیز ہے تمہارا نام رہے گا. کسی علم میں کوئی علمی کارنامہ سر انجام دیا تو جب تک وہ مسئلہ ہے تمہارا نام رہے گا. یعنی ہر علم سے متعلق شخص اگر اس علم کو حاصل کر لے تو وہ علم اسے زندہ رکھتا ہے. لیکن یہ عجیب مرحلہ ہے کہ علی نے اہل بیت کے لیے کیا کہا؟ ہم عیش العلم، وہ اور ہوں گے جنہیں علم زندہ رکھتا ہے. اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے علم کو زندہ رکھا ہوا. کون ہے؟ ہم عیش العلم، یہ وہ ہیں جنہوں نے علم کو حیات بخشی، یہ وہ ہیں جنہوں نے علم کو زندہ رکھا ہوا ہے. اب اگر اجازت دیں تو میں آگے بڑھ جاؤں. عیبت العلم سید سجاد کے ایام تھے. ابھی بھرپور انداز میں سلوات بھیجیے وہاں پر. میرے مولا کا خطبہ آپ کو یقیناً سنا ہوگا جو دربار یزید میں دیا تھا. عجیب خطبہ ہے، کبھی موقع ملا ضرور انشاءاللہ عرض کروں گا. فی الحال مجھے خطبے کی طرف نہیں جانا. ایک جملہ، جب میرے مولا نے آغاز کیا اپنا اور اہل بیت کے تعارف کرانے کا دربار یزید میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، شاید یہ پہلو عام طور پہ مجالس میں بیان نہیں ہوتا. سید سجاد کے اس خطبے کا یہ پہلو بیان نہیں ہوتا. جب بھی آپ کسی کے مقابلے میں کھڑے ہوں، مقام احتجاج میں ہوں، مقابلے میں ہوں، مناظرے میں ہوں، مجادلے میں ہوں، تو
تو اگر اس وقت کوئی یہ کہے کہ میں یہ ہوں، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سامنے والے پہ چوٹ لگائی جا رہی ہے کہ میں یہ ہوں، تم یہ نہیں ہو۔ اسے یہ باور کرایا جا رہا ہوتا ہے یہ چیز میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ سید سجاد نے جب آغاز کیا تو کہاں سے کیا؟ کہا اعطینا العلم والحلم والسماحة والشجاعة ومحبة فی قلوب المؤمنین، ہم وہ ہیں جنہیں پروردگار نے علم دیا ہے، شجاعت دی ہے، شرافت و کرامت دی ہے، مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو رکھا ہے، فصاحت سے نوازا ہے۔ اس جملے کا مطلب جانتے ہیں؟ یزید کو مخاطب کر کے سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم وہ ہیں جو عالم ہیں، تم جاہل ہو، ہم وہ ہیں جو شجاع ہیں، تم ڈرپوک ہو، ہم وہ ہیں جو صاحب شرافت ہیں، تم بے شرافتے ہو، ہم وہ ہیں جن کی محبت مومنین کے قلوب میں ہے، تم وہ ہو جن سے منافقین کے سوا کوئی محبت نہیں کرتا۔ توجہ فرمائی اللہ نے۔ اس جملے کا یہ پہلو ذہن میں رہے، سید سجاد کا یہ خطبہ، اس کا یہ پہلو ذہن میں رہے۔ مولا جب بھی یہ بیان کرے، عجیب جملے ہیں، خدا کی قسم ہر جملے پہ یہی حساب ہے۔ امام فرماتے ہیں میری دادی وہ ہے جو فاطمہ الزہرا ہے، میری دادی وہ ہے جو فاطمہ الزہرا ہے۔ کس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں؟ یزید کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو بتا رہے ہیں تو جگر خوار کا پوتا ہے، میں فاطمہ کا پوتا۔ پھر فرما رہے ہیں میں علی کا پوتا ہوں، یعنی میں علی کا پوتا ہوں، یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو میرا نسب دیکھ، میرا حسب دیکھ، پھر اپنے آپ کو دیکھ، تاکہ تجھے پتا چلے تو کس سے ہم کلام ہے۔ ہر صفت کو مقایسہ کرتے جائیے گا۔ بہرحال سید سجاد کا جملہ کیا ہے؟ اعطینا العلم۔ جو یہاں عربی جاننے والے بیٹھے انہیں معلوم ہے سید سجاد نے کیا کہا؟ ہمیں علم عطا کیا گیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ یہ نہیں اب یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں صیغہ مجہول، یعنی یہ تو بتایا گیا ہے کہ کیا عطا ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسے عطا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس نے عطا کیا ہے۔ ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، سید سجاد نے یہ نہیں بتایا کس نے عطا کیا ہے۔ عطا کیا ہوا؟ علم۔ کسے عطا ہوا؟ اہل بیت کو۔ کس نے عطا کیا؟ یہ مجہول چھوڑ کر پھر بھی معلوم بنا دیا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے کہا عطا ہوا ہے تو بات واضح ہے، ایک بس وہی ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے، بقیہ سب کو ہم عطا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، بات واضح ہو رہی ہے۔ دیکھیے میرے مولا کے کیا عجیب کلمات ہیں۔ یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، اگر یہ کہتے کہ میں عالم ہوں تو دنیا یہ سمجھتی کہ شاید جب دنیا میں آئے تھے تو عالم نہیں تھے۔ بھئی آپ دنیا میں آتے ہیں تو عالم نہیں ہوتے، پھر علم حاصل کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے درجات بلند ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اگر 10-12 سال کی عمر میں کسی بچے نے کوئی تحریر لکھی ہو اور وہی آپ اسے 40 سال کی عمر میں پڑھائیں تو وہ ہنسے گا، یہ میں نے کیا لکھا تھا، نہیں یہ میں نہیں لکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ درجات علم بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ یا کوئی اور بات ہے تو بتائیے۔
جب آپ کہتے ہیں عالم تو یہ بیچ میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ علم اور ہو، عالم اور ہو، یعنی علم اور عالم کی ذات ایک نہ ہو، کیونکہ ذات ہو سکتا ہے پہلے سے ہو، بعد میں اس نے علم حاصل کیا ہو، اس لیے عین ممکن ہے کہ کسی وقت میں وہ علم اس سے رخصت ممکن ہے۔ بھئی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص، عام حالات کی بات کر رہا ہوں، کسی معجزے کرامت کی نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص رات کو سوئے تو جاہل ہو، صبح اٹھے تو عالم ہو جائے۔ ہاں یہ ممکن ہے رات کو سوئے تو عالم ہو، صبح اٹھے تو دماغ پلٹا ہوا جناب سب ختم، یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کئی دفعہ ہوا ہے ایسا، صبح اٹھا دماغ پھر گیا، باولا ہو گیا جناب علی، سب ختم ہو گیا، عقل زائل ہو گئی۔ تو اب آپ جب علم حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا علم حصول سے حاصل ہوتا ہے۔ میں مثال دوں، ایک بچہ جا کر بائیولوجی یا باٹنی پڑھتا ہے، جب ماں کے شکم سے باہر تشریف لایا تھا تو کیا اسے اس کا علم تھا؟ نہیں تھا، حاصل کیا گیا، اب یہاں تک پہنچ گیا۔ بچپن میں مجھے یاد ہے ہمارے اجداد تو ایسے ہی ہمیں چپ کراتے تھے کہ جب زلزلہ آیا تو ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں آتا ہے؟ تو کہا کہ بھئی وہ ایک بہت بڑا سا بیل ہے، اس نے اپنے سینگ پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ جب تھک جاتا ہے اس کا سینگ تو وہ پلٹ کے دوسرے پہ کر لیتا، پھر زلزلہ آ جاتا ہے۔ وہ بچے قانے ہوگا، ٹھیک ہے یہی ہوگا۔ اب جب آ کر 15-16 سال کی عمر میں پڑھا تو اب وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز تھی جس پہ ہم نے عقیدہ بنا لیا، یقین کر لیا۔ اسے پتا چلا جی 7 پلیٹیں ہیں دنیا کی جو آپس میں اگر ٹکرا جائیں تو جن جگہوں پہ جوڑ پڑتا ہے وہاں پر پھر زلزلہ بنتا ہے۔ وہ ساری سائنسی باتیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو جو ہے تو یعنی جس چیز کو آپ پہلے علم سمجھتے تھے وہ اصل میں علم تھا ہی نہیں، وہ تو آپ کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے ایک کہانی تھی۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے اکثر چیزیں جنہیں ہم علم سمجھتے ہیں وہ علم ہے ہی نہیں، اکثر جگہ تو معلومات کا ڈھیر ہے۔ علم اور معلومات میں فرق ہے، یہ معلومات کا ڈھیر ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال کرتا ہوں آپ سے حضور، خدا کرے میری یہ بات پہنچ جائے، وقت پورا 1 گھنٹہ تقریباً ہونے کو آ چکا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر جا کر اپنی زوجہ سے کہے مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور زوجہ سامنے سے پلٹ کے کہے کیا دلیل ہے آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ بھائی توجہ فرمائیں حضرات، کوئی کہے کہ بھائی کیا دلیل ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، تو آپ کیا پلٹ کہیں کہ بھائی اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے، میرے وجود میں یہ چیز موجود ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا کے باہر سے مجھے ملی ہو، جس کو میں نے حاصل کیا ہو۔ بھئی بھوک کا علم آپ کسی سے حاصل تھوڑی کرتے ہیں، آپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ علم جو آپ حاصل کرتے ہیں اس علم کو کہتے ہیں علم حصولی، اور جو علم آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ ہیں، آپ کہیں گے ہاں ہوں، کیا دلیل ہے کیا آپ ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے آگے سے؟ بھائی نہیں، آپ کے سامنے ہوں، آپ کہیں گے بھائی مجھے خود اپنے آپ کو قانے کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ میں ہوں۔ بھائی دنیا کو قانے کرنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے الگ بحث ہے، مجھے خود اپنے وجود پر خود کو قانے کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے نہیں۔ معلوم ہے یہ علم حاصل کردہ نہیں ہے، یہ علم حضوری ہے، جب سے میں ہوں میرے ساتھ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ علم جو حضوری ہے یہ عطا کردہ ہوتا ہے، یہ حاصل کردہ نہیں ہوتا۔ جہاں حاصل کردہ ہو وہاں غلطی کی گنجائش ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جہاں حاصل کردہ علم ہو وہاں غلطی کی گنجائش ہے۔ علم حاصل ہوتا ہے حسیات سے، 5 حصے ہیں آپ کی،
ان سے جو علم حاصل ہو یہ ہوتا ہے حاصل کردہ. اب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ گلاس ہے، اس کو پورا بھر لیجئے. بھرنے کے بعد اس میں ایک پینسل ڈال دیں. جب آپ اس کو یوں کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا پینسل ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی آپ باہر نکالیں گے آپ کو پتہ چلے پینسل تو ٹھیک ہے. یعنی آنکھ آپ کو صحیح چیز نہیں بتا رہی. یعنی حاصل کردہ علم میں غلطی کی گنجائش ہے، لیکن جو علم حضوری ہو، جو عطا کردہ ہو، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. کبھی آپ کو اس پہ شک ہوا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں؟ کبھی اس پہ شک ہوا میں ہوں یا نہیں ہوں؟ جو حاصل کرتا ہے اس میں غلطی کی گنجائش ہے، جو عطا کرتا ہے حضوری ہے اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر سید سجاد کہہ رہے ہیں ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ اور ہوتے ہیں جو یہاں آ کر سیکھتے ہیں، ہم وہ ہیں جو وہاں سے ساتھ لائے ہیں، اور وہ لائے ہیں جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. وہ علم ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. دلیل دوں اس کی؟ کیا دلیل ہے؟ آپ 5 سال کے بچے کی بات کو کبھی سیریس نہیں لیں گے، آپ 2 سال کے بچے کی بات کو کبھی سیریس نہیں لیں گے، کیونکہ جانتے ہیں ابھی اس کا علم ہی کیا ہے. لیکن اگر وہی امام ہو تو اب فرق نہیں ہے 5 سال کا ہو یا 55 سال کا ہو، 2 سال کا بھی ہے تو اس کی زبان سے جو نکلا ہے وہ حجت ہے، 55 سال کا ہے تو بھی اس کی زبان سے نکلا ہوا حجت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا علم حاصل کردہ نہیں ہے، اس کا علم عطا کردہ حضوری ہے. اللہ نے اسے اپنے علم کا مظہر بنایا ہے، وہ اسم علیم کا مظہر ہے. اب کوئی پریشان ہو جائے، کوئی کہے حضور ان کے علم کی بالآخر مقدار کتنی ہے؟ ہوتا ہے نا ایسا کہ بھائی مقدار کتنی ہے، کس قدر ان کے پاس علم ہے؟ بھائی میں کیا اس کے بارے میں بات کروں؟ یہ منہ اور منہ مسور کی دال ہیں جی، یہ میں کیا بات کروں اس کے بارے میں. ایک پھر مثال عرض کروں. اگر آپ کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر گزر رہی ہو، ابھی تو ماشاءاللہ ساری نہریں باہر نکلی ہوئی ہیں، ابھی تو کوئی بھی نہیں کہے گا یا اللہ میرے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو، جب تک پاکستان میں حکومتوں کا یہ حال ہے. ایسا ہی ہے. لیکن بفرض آپ کے گھر کے سامنے سے کوئی نہر گزر رہی ہو تو اس میں سے پانی جا رہا ہوگا. آپ کی نگاہ میں کون سا پانی ہوگا؟ جو آپ کے گھر کے سامنے کے حصے سے گزر رہا ہے. لیکن اس نہر میں پیچھے کتنا پانی ہے، اور یہ نہر پیچھے کس دریا سے متصل ہے. اور اگر وہ دریا مثال کے طور پہ پیچھے کسی سمندر سے متصل ہو تو اب مجھے کیا معلوم کہ کل مقدار کتنی ہے؟ بھئی میرے سامنے تو بس یہی ہے کہ جو سامنے ہے، مجھے کیا پتا پیچھے کیا معاملہ. بھئی اگر میں یہ کہہ دوں کہ گلاس میں پانی ہے تو جتنا گلاس ہوگا اتنا پانی ہوگا. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں پانی میں گلاس ہے، اب مجھے بتائیں کتنا پانی ہے. جب تک اس ظرف کو معین نہیں کیا جائے گا طے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. کہ یہ راسخون فی العلم ہے. توجہ نہیں فرمائی حضرات نے؟ راسخون فی العلم ہے، علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. کتنا علم ہے میں نہیں معلوم کتنا علم ہے. میری مثال ایسی ہے کہ جیسے میں امام کے ظاہری وجود کو دیکھوں بالکل ویسے ہی جیسے اپنے گھر کے سامنے سے گزرتی ہوئی نہر کے فقط اس ٹکڑے کو دیکھوں جو میری نگاہوں کے سامنے ہے. حضور آپ نے امام کا فقط ظاہری وجود دیکھا ہے، وہ مرتبہ تو دیکھا ہی نہیں ہے جو اس طرف خدا سے متصل ہے. جس کے علم کی نہر خدا کے علم کے سمندر سے متصل ہو، میں اس کی مقدار کے بارے میں کیا بات کروں؟ میں اس کے مقدار
پرور کیا تعین نہیں کر سکتا. اسی لیے کہا ہمارا علم کیا ہے جانتے ہو؟ بالکل اس طرح. کیا خوبصورت مثالوں سے سمجھا دیا کرتے تھے ائمہ. فرماتے ہیں کبھی دسترخوان پہ بیٹھے ہو؟ کہا بالکل بیٹھے ہیں. کہا دسترخوان پہ جو نعمتیں لگی ہوتی ہیں، جو کھانے چنے ہوتے ہیں، وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں؟ کہا بالکل سامنے ہوتے ہیں. کہا جس طرح دسترخوان پہ پڑی ہر شے تمہارے سامنے ہوتی ہے، ویسے یہ کائنات ہمارے سامنے ہے. ہر شے واضح ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے امام کے بارے میں، امام مبین کے معنی نہیں کر سکتے. کل شیء، ہر شے کہاں ہے جی؟ امام مبین. بس گفتگو کو روک رہا ہوں، بہت وقت لیا آپ کا. خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے گھروں میں رحمات و برکات کا نزول فرمائے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امام حسین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو اس نے امام کے ساتھ انصاف نہیں کیا. حسین ایک چھوٹی سی چھوٹی جزیات کو جانتے ہیں. اب یہ بحث الگ ہے کہ اگر امام کو علم تھا تو کیوں چلے گیا، اب وقت نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے. لیکن امام جانتے ہیں، اور اگر نہیں بھی جانتے بفرض کسی کے عقیدے کے مطابق، تو جب مدینے میں رسول کے پاس گئے تھے، رسول کے روضے پہ گئے تھے اور روتے رہے، اور پھر غشی کے عالم میں دیکھا کہ قبر رسول پھٹی اور رسول قبر سے برآمد ہوئے، اور حسین کو سینے سے لگایا. تو سینے سے لگایا تو حسین نے کہا نانا آپ کی امت نے بڑا ستایا ہے. اب حسین واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائیے. تو رسول نے جو جملہ کہا تھا، سب مقاتل والوں نے لکھا ہے، سب تمام صاحبان مقاتل نے لکھا ہے. عجیب جملہ ہے، اگر اس کو سن لیں پوری کربلا ان دو جملوں میں بند ہے. کہ پروردگار حسین، پروردگار تجھے اپنی راہ میں مقتول دیکھنا چاہتا ہے. بس یہیں تک نہیں. اور زینب ام کلثوم کو اپنی راہ میں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. حسین اٹھے. حسین مشیت پروردگار پر نہیں چلتے عزادارو. حسین جہاں قدم رکھیں وہی مشیت پروردگار ہے. حسین کربلا پہنچے. عزادارو عاشور کا دن آیا، شہیدوں پہ شہید ہوئے. ایک وقت ایسا آیا کہ جب میرے آقا حسین نے خیمہ گاہ پہ آ کر ایک آواز دی، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی سلام. اے بیبیوں اب حسین کا آخری سلام. عزادارو امام حسین کو جیسے ہی سنا نا بیویوں نے، ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، کہنے لگی بھیا ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے میں تشریف لے آئیے. حسین خیمہ گاہ میں تشریف لائے. کا بھیا جانے کا ارادہ کر لیا؟ سنیں گے جواب حسین کا. کہ بہنا جس کا عباس سا بھائی مارا گیا، جس کا علی اکبر سا جوان بیٹا مارا گیا، جس کا قاسم مارا گیا، وہ جی کے اب کرے تو کیا کرے؟ کہا بھیا تو پھر ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کہا تمہیں اللہ کے سہارے چھوڑے جا رہا ہوں. عزادارو یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک سے جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا بھیا اب اگر جانے کا ارادہ کر لیا تو اماں کی وصیت پوری کر لوں. کہا کیا وصیت ہے؟ کہ اماں نے مجھے آخری وقت میں کہا تھا زینب دیکھ میں تو کربلا میں نہ ہونے کی، جب حسین جا رہا ہو تو میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا. حسین نے تحت الحنک کھولی، زینب نے خون میں بھری گردن پہ بوسہ لیا. پروردگار کسی بہن پہ یہ وقت نہ لائے. حسین اور جو زینب پر آیا، کہا بہن زینب ایک چیز کی تم سے درخواست ہے. کہا بھیا حکم کیجئے. کہا کیا کوئی پھٹا پرانا لباس ہے؟
کوئی پھٹا پرانا لباس ہے تو لا دو۔ کہا بھیا پھٹے پرانے لباس کا کیا کریں گے؟ کہا میں جانتا ہوں یہ قوم اتنی شقی ہے، میری شہادت کے بعد میرے بدن پہ لباس نہیں چھوڑے گی، ایسا لباس پہننا چاہتا ہوں جس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے۔ عزیزانو زینب وہ لباس لے کر آئی، حسین نے اسے اور پھاڑا اور اپنی زرہ کے نیچے تو پہنا۔ لیکن اب مجھے اجازت دیں، سادات سے معذرت کے ساتھ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ عزیزانو میرا جی کہتا ہے زینب کو اس وقت ایک وقت یاد آیا ہوگا۔ کون سا وقت ہے یہ؟ جب فاطمہ کا آخری وقت آیا تھا تو جناب فاطمہ نے زینب کو بلایا، کہا بیٹی یہ 3 کفن اور کافور رکھے ہیں، جنت سے جبرائیل 4 کفن اور کافور لائے تھے، ایک سے تمہارے بابا نے تمہارے نانا کو کفن دے دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد تمہارے بابا آئیں گے اور کہیں گے لاؤ اماں زہرا کا کفن دے دو، تو یہ کفن اٹھا کر دے دینا۔ اور اس کے کچھ سال کے بعد تمہارے بھیا حسن آ کر کہیں گے لاؤ بابا علی کا کفن دے دو، تو یہ ٹکڑا اٹھا کے دے دینا۔ اور پھر اس کے کچھ سالوں کے بعد تمہارے بھیا حسین آئیں گے اور کہیں گے کہ لاؤ بھیا حسن کا کفن دے دو، تو یہ ٹکڑا اٹھا کے دے دینا۔ عزادارو کفن بھی ختم ہو گیا، فاطمہ بھی چپ ہو گئی۔ زینب نے ماں کو دیکھا، کہا اماں میرا بھیا حسین، کیا میرا بھیا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا؟ زہرا نے زینب کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی یہی سوال میں نے تیرے نانا سے کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا فاطمہ کفن اسے دیا جاتا ہے جسے کوئی غسل دینے والا ہو، غسل اسے دیا جاتا ہے جس کی لاش کا کوئی وارث ہو۔ حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، حسین کی لاش کا کوئی وارث نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔